السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزیز الغفور۔ قرآن مجید سورہ ملک آیت نمبر 2۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آمین۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ معزز حاضرین مسجد، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو مسجد میں جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں آنے کا اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے رب کا قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں اللہ کے کلام، اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کہنے کی، یہ سننے کی توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج بتاریخ 13 اگست سن 2021 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزا پور یو پی الہند کی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع کو لے کر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں انشاءاللہ، وہ موضوع ہے زندگی کا مقصد۔ زندگی کا مقصد، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے تو اس مائک کا بھی ایک مقصد ہے کہ جو بھی کوئی خطاب کر رہا ہو اس کی باتیں عوام الناس تک، لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ میں جو چشمہ لگایا ہوں اس کا بھی مقصد ہے کہ جو دور کی نظر یا نزدیک کی نظر کمزور ہو تو وہ صحیح ہو سکے اور میں صحیح سے دیکھ سکوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو لائٹ جل رہی ہے، جو پنکھا چل رہا ہے، اس کا بھی مقصد ہے کہ روشنی ہو اور ہوا لگے۔ لیکن اگر یہ مائک اپنا کام کرنا بند کر دے، یہ چشمے سے ہمیں صحیح سے نظر نہ آوے، یہ لائٹ بار بار جلانے میں بھی نہ جلے،
یہ پنکھا بار بار اس کو ہم سوئچ دباتے رہیں لیکن پھر بھی پنکھا نہ چلے، بہت کوشش کر لیا ہم نے، نہیں بنا، تو کیا تب بھی اس کو ہم مائک کو لگائیں گے؟ کیا تب بھی ہم اس چشمے کو لگائیں گے؟ کیا تب بھی ہم پنکھے کو لگائیں گے، لائٹ کو جلائیں گے؟ نہیں جلائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے مقصد کے لائق نہیں ہے، ہمارے مقصد میں کام کے لائق نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائی، اس زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، کس لیے کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ مقصد جاننے کے لیے آپ کو مجھ سے آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو جاننے کی ضرورت کس سے ہے؟ اس اللہ رب العالمین سے۔ یہ اللہ تو ہمیں بتا دے کہ تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تو ہمیں بتا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ ملک سورہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 میں اور مختلف کئی آیتوں میں ہمیں اس زندگی کا مقصد بتا دیا ہے، بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے، اور جس کی اور اچھی طرح سے تشریح اور اچھی طرح سے وضاحت وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرما دیا ہے۔ ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو مختلف آیتیں تلاوت کی، آئیے اس کے ضمن میں، اس کی روشنی میں اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کا مقصد کیا بیان کیا ہے۔ تو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور حیات کو زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور غالب و بخشنے والا ہے، اور وہ غالب و بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندہ کیا ہے، ہم کو مارتا ہے، جلاتا ہے، جو پیدا کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لے، ہم کو دیکھے گا کہ ہم جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، تقدیر پر ایمان لانے کا، فرشتوں پر ایمان لانے کا، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا، تو اس ایمان کے دعوے میں ہم کتنا سچے ہیں۔ تو اس کو آزمانے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اور ایک آیت اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ مقصد پیدائش کا ہے۔ اللہ نے کس مقصد سے بنایا؟ یہ مقصد ہے۔ آج جب بنایا ہے، پیدائش کیا ہے، اس لیے پیدا کیا، تو ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اس میں ہم کتنا سچے ہیں، کتنا جھوٹے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی آزمائش لے گا۔ آئیے دوسری آیت جو ہم نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، کبھی خوف سے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتایا کہ کیسے آزمائش کریں گے، تو کچھ چیزوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گنوا دیا ہے، اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ کبھی تمہیں ہم خوف سے، دشمن کے ڈر سے، خوف سے، کبھی ہم تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے، بھوک و پیاس سے، رزق میں تمہارے کمی کر کے، رزق میں تنگی کر کے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کبھی مال اور جان میں، ہمارے مالوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہمارے کاروبار میں کبھی گھاٹا دے کر، کبھی نقصان دے کر، کبھی باڑھ آ گیا، پتہ چلا اس میں دکان بہہ گئی، پانی دکان میں بھر گیا، کارخانے میں بھر گیا، گھر میں بھر گیا، تجارتی سامان رکھے ہوئے تھے، گھر کے سامان رکھے تھے، خراب ہو گئے، بہہ گئے، مویشی بہہ گئے، جانور بہہ گئے۔ کبھی زلزلہ آیا، مکان پورا گر گیا، سامان اس میں خراب ہو گئے، بہت بڑا مالی اور جانی نقصان ہوا۔ اور کبھی جان کے بھی، کبھی جو ہے ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائی بہن کو جو ہمارے عزیز ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ہے ان کے وقت وہ پورا آ جاتا ہے تو اولاد کو اٹھا لیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہمارا بندہ کیا کرے گا، لیکن پھر بھی یہ آزمائش مست ہے، ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو کبھی جان کے نقصان سے بھی، کبھی خود کے نقصان سے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا، کبھی پیر ٹوٹ گیا، کبھی پلاسٹر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ چلتا ہے، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو کفارہ بنتا ہے۔ اگر پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ گیا تو، اگر کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بڑی بیماری کچھ آئی اور انسان اس پہ صبر کیا، اللہ سے شکایت نہیں کرنے لگا، ناراض نہیں ہو لگے، واہ اللہ تعالیٰ 5 دن نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تو نے جو دیا زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اللہ تو نے مال دیا تو حج بھی کر لیا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، اللہ تو نے ہم کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا، ہمارا پیر توڑ دیا، اب میں کیسے چلوں گا، میں کیسے کیا کروں گا، یہ شکوہ شکایت یا اس طرح کی باتیں، یہ بے صبری کا اظہار، اس طرح سے اگر نہیں کیا، صبر کیا، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہا، اللہ سے دعائیں التجائیں کرتا رہا، مغفرت مانگتا رہا، تو صبر کرتا رہا اگر، تو وہ اپنے اس امتحان میں انشاءاللہ پاس ہوگا۔ اور کبھی پھلوں کی کمی سے، پھلوں سے مراد کیا ہے کہ پھل بھی ہو سکتے ہیں، غلہ ہو سکتا ہے، اناج ہو سکتا ہے، کہ کبھی آپ کی کھیتی کر رہے ہوں، کھیتی کے اس میں جو آپ کے پھلوں میں، آپ کے غلہ میں، آپ کے اناج میں، معاشرے میں جو ہے، تو پتہ چلا کہ آپ کو لوگوں کبھی ایسی جگہ، کبھی راستے میں جا رہے ہوں، کوئی سی جگہ پھنس گئے، اور وہاں کھانے پینے کا بھی امتحان کر دیجیے کہ میسر نہیں، کھانا پینا بھی میسر نہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر ہی ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم مال لا کر کے سامان غلہ اناج خرید کے لا کر کے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو جو ہے ان کو ٹھیک سے کھلا پلا سکیں، جو 2 روٹی کھانے کو تو آدھی روٹی کا انتظام ہو پا رہا ہے، کبھی قرض پہ قرض لے کر کے جو ہے قرض لیے چلے جا رہے ہیں، کبھی تمام طرح کی، ان تمام حالتوں میں پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی جو لوگ صبر کرتے رہیں ان تمام طرح کی مصیبتوں پر، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی ان کو خوشخبری دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا، یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر تیسری آیت ہم نے پڑھی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ کیا اتنا صرف کہہ لینے سے؟ کیا مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہو جانے سے؟ کیا صرف خطرہ کروا لینے سے؟ کیا صرف گوشت کھا لینے سے؟ کیا صرف السنچک میں ہماری گنتی عبداللہ عبدالرحمان کے نام سے ہو جانے سے؟
کیا ہمارے آدھار اور آئی ڈی میں عبداللہ الرحمان نام آ گیا تو اتنے سے اللہ رب العالمین کے ہم پاس ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری آزمائش نہیں لے گا؟ کیا اب یہ مومن ہو گیا، اب یہ دعویٰ کر رہا ہے ایمان لانے کا؟ آپ اگر اسکول میں جاتے ہیں، امتحان میں آپ نے فارم بھر دیا، ایڈمیشن فیس دے دی، کتابیں خرید لی، پڑھنے جا رہے ہیں، تو بس خالی اتنے نام لکھا لینے سے، کتابیں خرید لینے سے، ڈریس خرید لینے سے، ایڈمیشن لے لینے سے، اسکول جانے سے وہ آپ کو بس پاس کر کے درجہ 5 سے 6 میں ڈال دیں گے، 6 سے 7 میں ڈال دیں گے، 7 سے 8 میں ڈال دیں گے؟ چلو ہو گیا، کرونا کال تھا، وہاں پہ معاملہ نہیں ہوا تو ڈکا دیا ایک آدھ کلاس، یہ تو ہو گیا ہی اللہ ماشاء اللہ۔ کیا سوچتا ہے کہ ہر بار ایسے ہی ڈکاتے چلے جائیں گے کیا؟ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی ایسا نہیں ہونا۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جس کلاس میں بچہ جاتا ہے اسی کلاس کے حساب سے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ درجہ 5 والے کے بچے سے ہائی اسکول کا سوال نہیں پوچھا جاتا ہے، اور ہائی اسکول کے اگر بچے ہیں تو ان سے بھی درجہ 1 اور 2 کے بچوں کا سوال نہیں، پھر ان کے اسٹینڈرڈ کے سوال۔ اگر انٹر آ گیا، پھر بی اے آ گئے، بی ایس سی ہو گئے، ایم اے ہے، ایم ایس سی ہے، کام ہے، بی کام ہے، کوئی بھی جتنی بھی آپ اوپر پڑھائی پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے پرچے بھی سخت ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جتنا وہ اپنے دعوے میں پکا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کے عمل میں پختگی ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ نے 5 وقت کا نماز کا حکم دیا، مزید وہ 5 وقت کی پڑھتا، اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھ رہا ہو، چاشت بھی، اشراق بھی پڑھ رہا ہو، اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہو، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہو، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھتا ہو، قیام اللیل بھی کرتا ہو، رات کی تنہائی میں اکیلے میں گراتا ہو، اللہ کے سامنے روتا بھی ہو، کپڑے اس کے جو ہے ٹخنے کے اوپر بھی ہوں، ماشاءاللہ چہرے پہ داڑیاں بھی ہوں، شرک و بدعت سے دور ہو، خرافاتوں سے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے بچتا ہو، یہ تمام کام جتنا وہ کرتا جائے گا اس کا ایگزام، اس کا امتحان، اس کی آزمائش اتنا ہی سخت ہوتی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ایک جگہ تو یہ ہے کہ بھلائی چاہتا ہے اسے وہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلا کرنا چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ چاہتا ہے اس کو اتنا زیادہ ہی سخت مشکل اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کو چاہتا ہے، اپنے رسولوں کو چاہتا ہے، اس لیے ان سب سے زیادہ سخت مشکل ایگزام، امتحان جو ہوتا ہے، آزمائش جو ہوتی ہے، وہ پیغمبروں کی ہوتی ہے، نبیوں کی ہوتی ہے، رسولوں کی ہوتی ہے۔ سوچئے تو ذرا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، آزمائش ہوتی ہے، 80 سال کی عمر میں اولاد پیدا ہوتا ہے، اولاد کے گردن پہ جو ہے چھری چلاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو، قصہ کہانی کی طرح ہم آپ کہہ سن تو ضرور لیتے ہیں، لیکن کبھی ذرا محسوس کریے، کبھی ہمارے آپ کے بچوں کو اگر ذرا سا بخار آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کہیں کانٹا چبھ گیا، شیشہ چبھ گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں گر پڑ گیا، تھوڑا سا کٹ پھٹ گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں، لے کر کے اسے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں، پیسے جیب میں نہیں ہو، قرض لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، بیاج پہ لے رہے ہیں، رشوت لے رہا ہے، کیسے کر کے کہ ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے۔ کتنا محبت! تو سوچئے، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو، نبیوں کو چاہتا ہے، ان کی بڑی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اولاد کے گردن پہ چھرا چھیڑنے کی، آپ نے امتحان دیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی دیکھیں آزمائشوں سے بھری ہوئی، 13 سال مکہ میں رہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، پتھر بھی کھائے۔ طائف کے میدان کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پتھروں کی بارش ہو رہی، لوگ پتھر سے مار رہے ہیں،
پاؤں کا جوتا بھی خون آلود ہو جاتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ پکڑ کے پھر اٹھاتے ہیں، اس طرح سے جیسے کوئی کسی پاگل کو، دیوانہ کو اگر کوئی اس کے پیچھے پڑے ہوں، کیسے جو ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں، کہیے تو ان پہاڑوں کے اندر ان کو پیس دیں، پھر آزمائش۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ نہیں، ان کو نہیں پتا ہے، ان نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں، شاید ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ اور آج الحمدللہ آپ دیکھ لیجئے پورا طائف اسی طرح سے صحابہ کی زندگی، صحابہ کو جتنے اللہ تعالیٰ جتنا عزیز سمجھتے تھے، جن کو عزیز رکھتے تھے، کیسی کیسی آزمائشوں سے، ریت میں، گرم ریت میں جو ہے ننگے بدن وہاں پہ گھسیٹے گئے، پتھروں پر لٹائے گئے، کہیں اونٹنی، دو اونٹوں میں ایک پیر اس اونٹ سے باندھ کے، ایک پیر اس اونٹ سے باندھ کے، دونوں الگ الگ سمت میں دوڑا دیے گئے کہ بیچ سے چر گئے، لیکن ایمان سے پھرے نہیں۔ واقعات اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کا دور، تابعی کا دور، تبع تابعی کا دور۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کو جیل میں قید کر دیا گیا، اس طرح سے ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نہیں اٹھ پاتا تھا، ہاتھ نیچے رہ گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے، لوگ، کبھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، شرک سے چھوڑ دیجئے، توبہ کر لیجئے۔ چلیے ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، ہمارے پاس بنگلے بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، موٹر گاڑیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، اور آپ تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو چہرے پہ داڑیاں بھی ماشاءاللہ، آپ کے گھر میں عورتیں بھی پردہ کرتی ماشاءاللہ، آپ تو بڑے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو آپ کیوں اتنی مصیبت میں پڑے ہیں؟ آپ کے اوپر کیوں اتنی مصیبت آ رہی ہے؟ لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں اس طرح سے، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تم امتحان نہیں دے رہے ہو، تمہارے لیے تو دنیا جنت بنا دی گئی ہے، لے لو دنیا میں جتنا جنت دنیا مزہ لینا ہو، لیکن وہ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، وہ آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا عمل جو ہے آخرت کے حساب سے ہو رہا ہے، ان کے عمل کو، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے، تو ان کو جانچ بھی رہا ہے۔ اور ایک مثال اور سمجھ لیجئے، ابھی آپ کے پاس اگر آپ کا کوئی بہت دوست، بہت عزیز ہو اور بہت اچھے ہوں، سچے ہوں، آپ سوچتے ہیں بہت نیک انسان ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، بے ایمانی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور آئیں آپ کے پاس اور کہیں کہ بھائی اکرم بھائی میرے پاس یہ 50 گرام سونا ہے، یہ زیور ہے، اس کو آپ رکھ لیجئے اور مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، 10,000 20,000 25,000 کچھ بھی، ہم آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے بعد آپ سے چھڑا لیں گے۔ تو کیا اکرم بھائی کیول اس زیور کو دیکھ کر کے، ایسے دیکھ کے وہ رکھ کر کے ان کو پیسے دے دیں گے کہ ہاں بھائی خورشید بھائی بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کو دھوکہ نہیں دیں گے؟ کسی کو رکھ لیجیے آپ، تو آدمی کرتا ہے کیا کہ جتنا قیمتی چیز اتنے ہی قیمتی آزمائش، اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو جا کر کے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، یہ سونا ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا کہ نہیں کہ سونے کا پانی چڑھا ہو، ایسا تو نہیں کہ پیتا لوگ گلٹ ہو، آدمی ٹیسٹ کراتا ہے، اس کو پر ہے، اس کو پیمانے پہ ناپتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون انسان کیا ہے، کیسا ہے، کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، سب پتا ہے، لیکن وہ حجت بھی قائم کرنا چاہتا ہے نا، وہ اپنے علم کے حساب سے اگر سب کو جنت کا جنتی کو جنت میں، جسی کو دوزخ میں کرنے لگے تو کیسے انسان کہہ سکے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں جہنم میں ڈال، ان کو کیوں جنت میں دے رہے ہیں، ہم کو بھی دیجیے، ہم بھی ان کے بغل میں رہتے تھے، ہم بھی تو ان کے ساتھ تھے، ان کا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبدالرحمان ہے، یہ بھی داڑھی رکھے تھے، ہم بھی داڑھی رکھے، یہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، ان کے ہمارے جسموں کے اعضاء جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دے گا، یہ بولیں گے وہاں پر کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے ہم نے کیا کیا، ہماری آنکھیں بولیں گے، ہمارے زبان بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولے گا، جسم کے اعضاء کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر
बोलने की कुव्वत दे देगा और वो बोलेंगे, बताएंगे कि हाँ हमने कब कहाँ क्या काम किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, सूरह मुनाफ़िक़ून आयत नंबर 9। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। इससे हमें यह भी पता चला कि माल और औलाद ये दो चीजें ऐसी हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कशिश रखी है वो और दूसरी चीजों में नहीं। माल और औलाद में बहुत कशिश है। और इसी बात को सूरह अनफाल आयत नंबर 28 और सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और जान रखो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के नज़दीक बड़ा अज्र भी है। अगर ये नेक औलाद होगी, सालेह औलाद होगी, तुम्हारे लिए सदका जारिया भी होगी। जितनी नेकियां वो जीते जी करेगी उसका भी सवाब अजर तुम्हें मिलेगा। और तुम मर गए और तुम्हारी औलाद जो नेकियां और सवाब का काम करती रहेंगी तो उसका अजर सवाब तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें मिलता रहेगा। ये माल जो तुमने अपनी जिंदगी में रखा, अल्लाह के नाम में भी सदका किया, खर्च किया, अपने घर अहले वयाल पर खर्च किया, उसका भी सवाब मिलेगा। मरने के बाद भी अगर माल तुम्हारे घर वाले अगर उसी तरह से जो है खर्च करते रहेंगे, किसी तुमने कभी मस्जिद बना दी, मदरसा बना दी, यतीम खाना बना दिया, किसी और इस तरह के काम में, तो तुम्हारे उस माल को वो भी सदका जारिया होकर के उसका भी सवाब इंशाअल्लाह जिंदगी मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तो आजमाइश भी है और तुम्हारे लिए ये सवाब का जरिया भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ईमान वालों, तुम्हारी माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। तो माल और औलाद के चक्कर में, और देख लीजिए आज हम अपना सब जायजा ले लें, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ हम माल कमाने के चक्कर में इस तरह से मसरूफ है, इस तरह से मसरूफ है कि हमें ये एहसास नहीं होता, हमें ये ख्याल नहीं होता कि कब फजर हुआ, कब जोहर हुआ, कब असर हुआ, कब मगरिब हुआ, कब इशा हुआ। सुबह से निकल के शाम तक है पैसा, है माल, है दौलत, बस करके कैसे करके ला करके हमें घर में ला कर अपने बाल बच्चों को, अपने घर को चलाना है। बस हमारा ईमान कहाँ गया कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिख रखा है वो हमको मिल के रहेगा। मौजिद सदाई दे रहा है, मस्जिद मसाजिद के मीनारों से आवाजें आ रही हैं, हय्य अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्य अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। कहाँ हैं हम? क्यों नहीं हमारे कानों पर जू रेंगती है? क्यों मस्जिदें इस तरह से खाली खाली पड़ी हैं, गिने चुने नमाजी? मेरे भाई, ये ईमान की कमजोरी है। हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना रखा है? सिर्फ दुनिया हासिल करना। क्या आज हजारपति है तो कल लखपति हो जाए, कल लखपति है तो फिर करोड़पति हो जाए, करोड़पति है तो अरबपति हो जाए, अरबपति है तो खरबपति हो जाए, खरबपति है तो उद्योगपति हो जाए, उद्योगपति है तो पूंजीपति हो जाए? बस यही? क्या इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें आपको पैदा किया, इसीलिए हमें आपको अल्लाह ताला ने भेजा है? नहीं मेरे भाई, नहीं। हम जिस तरह से इस दुनिया में अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए हम कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें उस आखिरत के लिए कोशिश करना है, उस अल्लाह को राजी करने के लिए कोशिश करना है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाए, और हमारी दुनिया भी बन जाए, हमारी आखिरत भी बन जाए। और आखिरत के लिए वो ज्यादा कोशा होता है, वो जिंदगी के मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और नहीं तो फिर वही मैंने मिसाल दी शुरू में, अगर माइक खराब हो तो क्या हम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, उठा के कब्र में फेंक देंगे। अगर चश्मा से नहीं साफ नजर आएगा, चश्मा हटा देंगे, दूसरा चश्मा रखेंगे, तो कबाड़ में चला जाएगा, कबाड़ में। इसी तरह लाइट है, पंखा है, तो अगर हम भी अल्लाह के अगर उस मकसद में जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ये मकसद बयान किया अल्लाह ताला ने। वो ये ज़िंदगी अगर हमने इस कुरान के मुताबिक नहीं गुजारी, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर नहीं गुजारी और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह की आजमाइशों में अब हम फेल होते चले गए, तो फिर जान लीजिए कि फिर वही जैसे हम अपने सामानों को खराब होने पे कब्र में डाल देते हैं, अल्लाह भी उठा करके कब्र में यानी जहन्नम में डाल देगा। आइए एक आखिरी आयत बता के अपनी बात को खत्म करता हूं। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 214, 2 रकअत पढ़ लें आप लोग। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 214, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं
کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے انبیاء پہ، امتوں پر آئے؟ انہیں آزمایا گیا، انہیں اس طرح سے جھنجھوڑے گئے کہ رسول تو رسول، ساتھ والے بھی پکار اٹھے، چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان پہ بیماریاں، ان پہ پریشانیاں، مصیبتیں اس طرح سے آئیں، جھنجھوڑے گئے کہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جان رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم سے پہلے بھی امت محمدیہ سے پہلے کی بھی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بھٹی میں تپایا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے۔ تو ہماری زندگی کے مقصد کو حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ بھی کرے گا، دیکھے گا بھی، جانچے گا بھی، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، خوف سے، ڈر سے، دشمنوں کے ڈر سے، جان اور مال میں نقصان کر کے، پھلوں میں، غلوں میں جو بھی رزق میں کمی کر کے، جتنی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہم پہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ڈال کے آزمائے گا۔ اگر ہم نے اس پر صبر کیا، ہم نے صراط مستقیم پر چلنا چھوڑا نہیں، ہم نے دین کی طرف چلنا چھوڑا نہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی جانب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے بسر کرتے رہے، تب تو انشاءاللہ ہم زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ورنہ پھر اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کا دامن پکڑ کے چلنے والے ہیں۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ کوئی اپنا نام اہل حدیث رکھ لے، کوئی اپنا نام اہل قرآن رکھ لے، کوئی اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لے، اور ہم کہتے کوئی اپنا نام اہل جنت رکھ لے اور کہتا رہے ہم جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، تو کیا چلے جائیں گے کیا؟ ایک بدصورت آدمی اپنا نام خوبصورت رکھ لے تو خوبصورت ہو جائے گا کیا؟ صرف نام ہی خوبصورت ہوگا، لوگ اسے خوبصورت خوبصورت کہہ کے پکاریں گے، لیکن بذات خود وہ بدصورت کا بدصورت ہی بنا رہے گا۔ صرف نام سے کچھ نہیں ہونے کا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں کام چاہیے، عمل چاہیے۔ جیسے کہ پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل ویال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے کیا کہا تھا کہ اے بیٹی، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا اس میں سے جو چاہا مجھ سے لے لو۔ حشر کے دن یہ نہیں سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو میں تمہارے کوئی کام آؤں گا، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو میرے بھائی، عمل مست ہے، عمل ضروری ہے، اور زندگی کا مقصد یہی کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہم پر مصیبت ڈالے، تکلیفیں ڈالے، بیماریاں ڈالے، پریشانیاں ڈالے، کتنا بھی، چاہے وہ کورونا کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹی بی کی شکل میں ہو، چاہے کینسر کی شکل میں، چاہے کسی بھی شکل میں جو ہے، جو تمام بیماریاں آج تو آپ دیکھ لیجئے، گھر گھر کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ چلے گا شوگر کے مریض، ہارٹ کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، جوڑوں کے درد کے مریض، کمر کے مریض، مائیگرین کے مریض، آنکھوں میں چشمے لگ جا رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مریض۔ اب اسباب آپ کچھ بھی بنائیے کہ موبائل دیکھ کے ہیں، کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں تو ہو جائے، وہ کچھ بھی کرتے رہے، لیکن آج گھر گھر میں آپ دیکھیے کہ کیا چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے بیماریاں نہیں لگ گئی ہیں؟ کیا آج لوگوں کے گھروں گھر کے اندر بیماریاں نہیں لگی ہوئی ہیں؟ لگی ہوئی ہے میرے بھائی، لیکن وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا اس پر ہم صبر کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں؟ اب اللہ رب العالمین نے ہر 5 وقت میں ہمیں مسجد میں جانے کے لیے حکم دیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا بھی دیا، اس کے باوجود بھی کیا نمازیں کے لیے مساجد میں بھر رہے ہیں؟ جب کورونا میں اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن لگوایا، جب بند کرا دیا، پھر ہمیں بڑی نماز کی یاد آ رہی کہ ارے مسجد میں نماز نہیں جا پا رہے ہیں، ارے نہیں جا پا رہے، گھر میں تو پڑھو۔ کیا گھر میں پڑھتے رہے 5 وقت کی نمازیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ویسے مصیبت کے وقت بھی کوئی لگا کے ڈی جے لگا کے گانا سن رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے تاش کے پتے کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کیرم کھیل رہا ہو، کوئی بیٹھ کے لوڈو کھیل رہا ہو۔ انہیں لگ رہا ہے جیسے کوئی پکنک اور تفریح کا موسم آیا ہے، موقع آیا ہے۔
میرے بھائی اللہ رب العالمین سے ڈریے اور اپنے زندگی کا مقصد سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یوں کمانے کھانے اور جینے مرنے کے لیے صرف نہیں چھوڑا ہے کہ جا ٹمبکٹویاں کھا کے کما کھا کے مر کے چلا ہم تجھے جنت دے دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ورنہ تمہارے اعمال سب پھینک دے برباد کر دیے جائیں گے اگر اللہ رسول کے مخالف اگر اعمال ہوں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی لغزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے رہی، اس لیے تو مجھ کو معاف فرما بارے رہا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو آج وبا جو مصیبت جو کورونا کی شکل میں اللہ تو نے ہم پر ڈالی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اللہ تو جانے، تو علیم بذات صدور ہے۔ ہمیں اس وبا سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس لاک ڈاؤن کی مصیبت سے، اس سب سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرما بارے رہا۔ اے اللہ ہم سب کو ہمیں جہاں جو بھی کوئی بیمار ہو، ہمارے گھر میں بھی باہر بھی جہاں بھی جو، اے اللہ ہم سب کو جو ہے سب کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں عبادتوں کو اور جو ہماری دعاؤں کو اور جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہوں ان کی بھی جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔